شب کا آخری پہر ہو چکا ہے، سارا عالم محو خواب ہے، ہر سو سکوت طاری ہے، حیرت انگیز سکوت، کوئی صدا نہیں، کوئی آواز نہیں۔ ایسے عالم میں نسرین اپنی پرانی اور خستہ کھڑکی پر بیٹھی ہے۔ یوں تو وہ روز یہاں بیٹھا کرتی، ایک آس لیے، زندگی کے صحرا میں امیدوں کو ایک گلاب سجائے، مگر آج اس نے گھبرا کر آسماں کو دیکھا، اس چاند کو دیکھا جو بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا، اس کی زندگی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ زار و قطار رو پڑی، روتی رہی، بلکتی رہی، اور پھر اس کی کتاب زندگی کے اوراق ایک ایک کر کے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی پڑھائی میں منہمک تھی۔ پڑھنا اس کی زندگی کا بڑا مقصد تھا۔ پڑھ کر وہ اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اس کی ماں اس کو بڑی مشکل سے BA تک لائی تھی۔ اس کی منزل اب زیادہ دور نہیں تھی۔ جب سے اس کے ابا گزرے، ماں نے کس جتن سے اس کی پڑھائی جاری رکھی۔ وہ سلائی کرتی، کرتے کاٹتی، جو کام بھی مل جاتا وہ کرتی، بس بیٹی کی تعلیم مکمل ہو جائے، یہی آس لیے وہ جی رہی تھی۔ اور نسرین بھی تو ماں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جی جان سے لگی تھی۔ وہ کالج سے آ کر ماں کا ہاتھ بٹاتی اور پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں مطالعہ میں کھوئی رہتی۔ اس دن بھی وہ پڑھنے میں مشغول تھی کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا اس کی کھڑکی کے پٹ کھول گیا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک نوجوان مرزا صاحب کے بالائی مکان پر کھڑا اسے تک رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر تک دیکھتی رہی، مگر دوسرے ہی پل اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور ذہن کے بکھرے پتوں کو یکجا کر کے مطالعے میں لگ گئی۔ دوسرے دن حسب معمول وہ تیار ہو کر کالج گئی۔ اس کا پہلا پیریڈ روز ہوتا۔ وہ بہت پابندی سے کالج جاتی۔ اس دن بھی اس نے 7:45 بجے کالج کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر یہ کیا، وہ ٹھٹک گئی۔ وہی نوجوان کالج کے گیٹ پر کھڑا اس کا منتظر نظر آیا۔ وہ گھبرا گئی، لمبے لمبے قدموں سے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ یہ گپتا جی کا ہسٹری کا کلاس تھا۔ وہ اس کلاس میں اکیلی لڑکی تھی، اس لیے گپتا جی اسے سب سے آگے سیٹ پر بٹھاتے۔ مگر یہ کیا، وہ پیریڈ ختم ہونے پر کیا دیکھتی کہ سامنے وہی نوجوان سیٹ پر بیٹھا ہے۔ کیا یہ میری کلاس میں ہے؟ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا اور وہ بچتی بچاتی جلدی جلدی کامن روم میں آ گئی۔ دوسرا گھنٹہ خالی تھا۔ اس نے چین کی سانس لی۔ تیسرا گھنٹہ اردو کا تھا۔ اس دوران اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ذہن و دل میں اٹھتے کئی سوالوں کے جواب پا لیے۔ نہیں نہیں، میں امی کے خواب کو پورا کروں گی، ان کا سہارا بنوں گی۔ ماں کے تصور نے اس کو تقویت دی اور وہ بڑے اعتماد سے قدم بڑھائی، کامن روم سے نکلی اور کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چپ چاپ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، جان بوجھ کر انجان بنی اپنی راہ پر چلتی رہی۔ نہ اس نے اس نوجوان کو دیکھا، نہ اس نے کسی اقدام پر غور کیا۔ کھڑا رہنے دو، کسی کو مجھے کیا۔ مگر اچانک ایک دن بادل گھر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برس پڑے۔ تمام طلبہ برآمدے میں آ گئی۔ وہ بھی سب کے پیچھے گھری بارش تھمنے کے انتظار میں کھڑی ہو گئی، حیران و پریشان، مگر بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کیا کرے، گھر کیسے جائے؟ موسلادھار بارش کا شور، سرمئی اندھیرا، رہ رہ کر بادلوں کی گڑگڑاہٹ۔ وہ ماحول سے خائف ایک کونے میں کھڑی تھی کہ کسی نے پکارا، نسرین، میں ہوں نا۔ نسرین نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے وہی نوجوان سراپا نیاز بنا کھڑا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ پھر مخاطب ہوا، میرا نام جاوید ہے، تمہارے پڑوس میں کرائے پر رہتا ہوں، اناؤ کا رہنے والا ہوں۔ یہ بارش اتنی جلدی رکنے والی نہیں، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ نسرین اب بھی خاموش، وہ تو موسلادھار بارش کے تار گن رہی تھی، بارش تھمنے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی، مگر بارش بہت دیر کے انتظار کے بعد بھی نہیں رکی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی تدابیر میں لگ گئے۔ کوئی کسی بائیک پر چلا، کسی نے گاڑی سے لفٹ لی، کوئی پانی میں ہی ڈوبتا نکل پڑا۔ برآمدہ اب کافی خالی ہو چکا تھا۔ نسرین نے گھبرا کر جاوید کو دیکھا۔ جاوید نے بھی مسکرا کر نسرین کو دیکھا، اتفاق سے بول پڑا، میڈم چلیں؟ نسرین نے بھی ہولے سے ہاں کر دی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنی بائیک لے آیا اور نسرین کو بیٹھا کر گاتا، مسکراتا، ہوا سے باتیں کرتا چل پڑا۔ راستے کا پتہ ہی نہیں چلا کب سرک گیا۔
جاوید نے نسرین کے دروازے پر بائک روکی۔ لو میڈم، آ گیا آپ کا ٹھکانہ، اس نے خوشی سے جھوم کر کہا۔ نسرین بارش کے پانی سے شرابور شرمندہ شرمندہ بائک سے اتری اور خدا حافظ کہہ کر گھر کی جانب مڑنے ہی والی تھی کہ جاوید نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بڑے اشتیاق سے بولا، ایک بات کہوں نسرین؟ ہاں کہو، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں اس دن کے لیے بہت ترسا ہوں۔ اب اور نہیں، خدا کے لیے اب اور نہیں، میں کل کو تم کو لینے آؤں گا۔ نسرین نے نظریں اٹھا کر جاوید کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے جھلکتے ہوئے اشتیاق کو دیکھا اور پھر زیر لب ہاں کہہ کر آہستہ آہستہ اپنے گھر کے زینے پر چڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر کتابوں کا بیگ ایک کونے میں رکھا اور اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ سوچتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی۔ جاوید کا ایک ایک عمل اب اس کی سوچوں کے دائرے میں تھا۔ کتنے کتنے گھنٹے چلچلاتی دھوپ میں کھڑا رہا ہے جاوید میرے لیے، کب سے، حد ہوتی ہے بھائی، کسی نے اس سے کہا اور پھر اس کے ارمانوں کی کشتی ڈولتے ڈولتے کنارے سے ٹکرا گئی۔ بارش تھم چکی تھی، آسمان روشن تھا، تارے چم چم کر رہے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھی، کالج جانے کے لیے اچھے سے لباس پریس کی اور دوسرے دن وہ جاوید کے ساتھ کالج آ گئی۔ اب اس کو کسی کا خوف نہیں تھا، جاوید اور اس کی محبت اس کے ساتھ تھی، اتنا عظیم سرمایہ اس کے پاس تھا، وہ کیوں کسی کی پرواہ کرے۔ دونوں کالج میں ساتھ ساتھ رہتے، جاوید اسے گھر سے ساتھ لیتا اور گھر پر چھوڑتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جوڑا بہت مشہور ہو گیا، کوئی اسے انارکلی کہتا، کوئی پھلجھڑی، کوئی حضرت جان کے خطاب سے نوازتا۔ کالج کے در و دیوار پر ان دونوں کا نام لکھ لکھ کر مذاق اڑایا جاتا۔ کالج کی کینٹین میں جب وہ دونوں قدم رکھتے تو قہقہوں کی گونج اس کی سماعت سے ٹکراتی۔ مگر نسرین سب سے بے پرواہ اپنی محبت میں مگن تھی۔ وہ سوچتی جاوید اور اس کی محبت کتنی بیش قیمت ہے، اس کے سامنے یہ نگاہیں، یہ آوازیں کیا مانا، وہ ذہن کو جھٹک دیتی۔ جاوید اس کی سب سے بڑی خوشی بن چکا تھا۔ وہ دن رات جاوید کے نام کی مالا جپتی، جاوید جاوید جاوید، یہی ایک نام تھا اس کی زندگی میں۔ اس نام کے علاوہ اس کو ہوش کب تھا، اس کو تو وقت کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ وقت بڑی تیزی سے ہوا کی مانند گزر گیا اور پھر گرمی کی چھٹیوں کی خبر سے وہ چونک پڑی۔ اب کیا ہوگا جاوید، تم چلے جاؤ گے؟ اس نے بڑی افسردگی سے کہا۔ جاؤں گا تو آؤں گا بھی تو، جاوید نے اس کو دلاسا دیا۔ مسلسل 2 ماہ کی جدائی کے خیال نے اس کو نڈھال کر دیا۔ جاتے ہوئے جاوید سے اس نے بمشکل اتنا کہا، میں تمہارا انتظار کروں گی جاوید۔ اور پھر انتظار، مسلسل انتظار۔ نسرین دن گنتی رہی، اس کی نہ تو خوف و غم میں فرق آیا، نہ انتظار کی شدت مات پڑی۔ کئی موسم آئے اور چلے گئے، مگر نسرین انتظار میں سرگردہ۔ آئے گا جاوید، ضرور آئے گا، مجھے سرپرائز دے گا، وہ ہر روز انتظار کے بعد دل کو سمجھاتی۔ اور پھر آج اس کے انتظار کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آج جاوید کا پیغام آیا۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے جاوید کا بھیجا لفافہ کھولا۔ لفافہ کھولتے ہی اس پر بجلی گر پڑی۔ یہ کیا؟ یہ تو پیغام مسرت نہیں، مقام حسرت ہے۔ جاوید کی شادی کا کارڈ۔ یہ کارڈ اس کو منہ چڑھا رہا تھا، اس کی زندگی پر ہنس رہا تھا۔ وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کو اپنے ابو بہت یاد آئے۔ ماں کی زندگی سایہ بن کر اس کے وجود سے لپٹ گئی۔ وہ روتی رہی، بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر اس نے سوچا، کیا فائدہ ایسی بیکار اور ذلت کی زندگی سے، اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اپنے خیال کی تکمیل کے لیے وہ کھڑکی کے قریب آئی، مگر اس سے پہلے کہ موت کے گلے لگاتی، کسی نے اس کو گلے لگا لیا۔ یہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں تھی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں ہلکان ہوتی ہو بیٹی؟ زندگی اتنی عرضہ نہیں، کیوں رائگاں کر دو؟ ماں اسے سمجھاتی رہیں، سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ ماں کے لفظ یوں برسے جیسے دہکتی آگ پر ٹھنڈا پانی۔ نسرین کی سسکیاں آہستہ آہستہ مات پڑ گئیں۔ اس نے آنسو پوچھے، کمرے سے باہر آئی، آسماں کو دیکھا جہاں ایک نئی صبح اس کا انتظار کر رہی تھی۔